اعزاز کے لیے تو کام نہیں کیا تھا میں، ایوارڈ کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کا بخشا ہوا اعزاز ہے یہ، انسانوں کی بخشی ہوئی سوغات نہیں. ایک عمر کی محنت کے صلے میں حافظ حق پایا ہے میں نے، کوئی خیرات نہیں. ادب اطفال یعنی بچوں کے ادب پر لکھنے والے کرناٹک کے شاید پہلے ایسے ادیب ہیں جنہیں ساہتیہ اکیڈمی نے ایک بڑے اعزاز سے نوازا ہے. بال ساہتیہ پرسکار کے اعزاز سے حافظ امجد حسین کرناٹکی کو یہ اعزاز سے نوازا گیا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. یہ بیک وقت شاعر بھی ہیں، مختلف کتابوں کو مرتب کر چکے ہیں، اور ابھی جو فی الحال آپ کو جو کتاب کو ایوارڈ ملا ہے، جو سب سے بڑا ایوارڈ مانا جا رہا ہے آپ کی ان کتابوں میں، یہ کون سی کتاب ہے اور کی کیا خصوصیات؟ یہ کتاب کا نام فخر وطن ہے. 1914 میں تقریباً شائع ہوئی، اور بعد میں بھی شائع ہوئی. وہ 15 میں بھی ہوئی، 16 میں بھی ہوئی، ابھی بھی جاری ہے. بچے پڑھتے ہیں اپنی کتابیں اسکول میں. بعض جگہ غیر تدریسی نصاب جو ہوتا ہے نا، جو بچوں کو پڑھنے کا، وہاں کام آتی ہے وہ. تو الحمدللہ اس زمانے میں نے ان کے لیے اس لیے لکھا تھا کہ اچھے لوگوں کی کچھ باتیں بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے سوانح سے بچے واقف ہونا چاہیے. اب ہمارے قومی رہنماؤں میں بہت ہیں، اس میں نے چند چنا تھا. ایسے تو میں نے اس سے پہلے بہت لکھ چکا تھا. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اتنے بڑے اعزاز حاصل کرنے کے بعد؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اعزاز کے لیے تو کام نہیں کیا تھا میں، ایوارڈ کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں اللہ کا بخشا ہوا اعزاز ہے یہ، انسانوں کی بخشی ہوئی سوغات نہیں. ایک عمر کی محنت کے صلے میں حافظ حق پایا ہے میں نے، کوئی خیرات نہیں. یہ تو ان کا کام ہے دینے کا، وہ تو تلاش کرنے کا. وہ تو مطلب ساہتیہ والوں نے وہاں بہت بالکل صحیح کام ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ پچھلے بھی دیا ہے بچوں کے ادب میں، ڈاکٹر محبوب راہی کو دیا ہے، وکیل نجیب کو دیا ہے، اور نذیر فتح پوری کو وہاں پر ایوارڈ ملا ہے بچوں کے ادب ہی سے. پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک کتنی کتابیں مرتب کی؟ میں نے اب تک تقریباً سمجھیے کہ اس وقت میری زنبیل میں جو پوری طرح ریڈی ہیں 97 ہو چکے ہیں. ابھی میں نے 94 کتابیں تو باہر آ چکی ہیں انہیں پرنٹ ہو کر. بہت جلد سینچوری ہونے والی ہے. تقریباً 23 میں انشاءاللہ 22 کے اواخر میں ریڈی ہے میرے پاس. ابھی میں تھوڑا سا بیٹھ کے چیک کرنا ہے، کام ہوگا. یعنی ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے، بچوں میں بھی بچے کو تو بالکل الگ الگ ہی ہوتا ہے. آپ کو ابھی کیسا ہوتا ہے، نرسری لیول الگ ہے، اور آپ کو اور آگے پہلی جماعت کی سوچ الگ ہے، دوسری جماعت کا انداز الگ، 1 to 4 الگ ہے، تو 5 to 7 الگ ہے. کیسے آپ کو ادب اطفال میں کیسے دلچسپی رہی ہے؟ کیا بچپن سے ہی آپ اس ادب سے جڑے ہیں؟ میں ایک معلم تھا، آئی واز اے ٹیچر. میں ایک معلم تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا. تو میں کمی محسوس کرتا تھا کہ وہاں کیا مضمون ہے، کیا مجھے معلوم ہوتا ہے یہاں کیا بچوں کو جو دینا وہ نہیں آ رہا نا. اب دیکھو وہ کچھ آتے ہیں، ہم پڑھاتے تھے، دیکھو چنو، دیکھو کیا کہ پتہ نہیں کچھ ہوتے تھے. مولا یہ کیا نصاب ہے. تو میرا کہ میں کمی محسوس کرتا تھا. اس کو میں نے کوشش کی، چلو میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لکھوں، ہو سکتا کل بچے قبول کریں. میں نے ربائی کے میدان میں حصہ لیا. ربائی بچوں کی زبان میں چڑھ گئی. کئی بچے اسے ازبر کر کے بیت بازی میں لائے. بچوں نے کہا کہ ہم نہ کچھ ایسے اشعار دو سہل ممتنع میں ہو، ہم کو بڑے اشعار سمجھ میں نہیں آ رہے. اب اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں نے اس کو قبول کر لیا. ایسا ہوتے یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا یہ بتائیے، آپ بیک وقت ادارہ بھی چلاتے ہیں. آپ کا بڑا ادارہ ہے شکاری پور میں. اس وقت ہم شکاری پور میں بیٹھے ہیں، اتنا بڑا کیمپس ہے آپ کا، اور اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہیں کہ آپ تقریباً 100 کتابیں جو ہے لکھنے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ ادارہ میں چلاتا نہیں، وہ خود چلتا ہے. پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، وہ سب ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا تو ابھی بیٹھ کے ابھی وہ اپنی جگہ سب سنبھالتے ہیں. خالی معاونین آتے ہیں، دستخط کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کیا ہو رہا ہے. سب ذمہ دار بنائے گئے ہیں، نگران کار ہوتے ہیں، صلاح کار ہوتے ہیں. ان کے سر پر ہمارا ایک آدھا گھنٹہ لگتا ہے بس شام میں ایک آدھا گھنٹہ لگتا ہے. بقیہ وقت پورا ہم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو مستقل اپنا کام کرتے رہتے ہیں. آپ کا تعلق ادب سے ہے، اداروں سے ہے، تعلیمی میدان سے ہے، ساتھ ہی ساتھ اب سیاست میں بھی کافی عمل دخل ہے آپ کا. آپ بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس وقت جو ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی حکومت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقلیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس پر آپ کبھی آواز نہیں اٹھاتے؟ نہیں، میں یہی بات تو آپ کا سوال ہی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ آپ اس میں ہیں. میں نے کون سی رکنیت حاصل کی ہے، کہاں میں بیٹھ کے حاصل. یہ میرے گاؤں کے اندر وزیر اعلیٰ ہیں، سی ایم ہیں.
ان کے بیٹے راگھویندرا ہیں. اب یہ ادارے ہیں تو کچھ کام لینا ہی پڑتا ہے اور کچھ قوم کی ضرورت ہوتے ہیں, کچھ غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. کبھی جاتے ہیں کبھی کوئی کام. ایسا نہیں کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ہم آ کر ہم نے ایسا کوئی عہدہ ان کے پاس حاصل نہیں کیا. دوستی ہے آپ؟ دوستی رشتہ بس ایسا ہے کہ مقام کے اعتبار سے, وہ بھی باہر کے اعتبار سے نہیں ہے. ہم نہیں جانتے, وہ دیکھتے ہیں جتنے آپ کو لیڈر نظر آ رہے ہیں الحمدللہ اس سے زیادہ ہم مقام میں کام کرتے ہیں, وہ ہم کو بہت ساتھ دیتے ہیں. خوب ساتھ دینا تو کیا, ہم جو اچھی چیز ہے الحمدللہ ہمارے لوگوں کو کبھی تکلیف ان کی طرف سے نہیں ہوئی. جہاں جو بھی تکلیفیں ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یدیورپا جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک سیکولر لیڈر مانے جاتے ہیں بعض طبقے میں, لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے اقلیتی اداروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. اردو اکیڈمی نہیں بنی ہے, کرناٹکا ڈیولپمنٹ کارپوریشن مائنورٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ممبرس نہیں بنے ہیں, کمیشن کے ممبر نہیں بنے ہیں. کیا ہے؟ تھوڑا انتظار کر کے دیکھ لیجئے. ابھی تک وہ کیا ہوا ہے مجھے معلوم نہیں ہے, ہم بات بھی کر کے دیکھیں گے. میں نے گزشتہ مرتبہ ایک انٹرویو میں آپ سے کہا تھا, لیکن اب میں انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. اصل میں کیا ہے کہ وہاں جو لیڈرز جو آپ نے بتایا نا کہ وہاں رکنیت لیے ہوئے لوگ ہیں, ابھی کیا ہو رہا ہے کہ خود کیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کوئی آدمی خود ہمارے لوگوں کی خبر کھود رہا ہے. وہاں ایسی ہو رہی کہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ وقت بورڈ میں ایسا ہو رہا, وہاں ایسا ہو رہا, وہاں ایسا ہو رہا, وہاں ایسا ہو رہا. یہ آپ ہی کے چینل سے بہت مرتبہ میں نے سنیا. اس طرح کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سارے شعبے بھرتی کیے جائیں گے, اس پر ہماری گفتگو ہوگی. کم سے کم اردو اکیڈمی کے لیے سب کی نظر آپ پر ہے. آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہوا کہ اب تک کمیٹی نہیں بن پائی؟ نہیں, وہ ہوتے ہوئے بول کر میں نے کبھی دیکھو گزشتہ مرتبہ کووڈ آ گیا, ابھی اور کووڈ کی پہلے آپ کا سابقہ بھی وہی تھا, لاحقہ بھی وہی ہے. پہلے بھی وہی تھا, اب اور شروع ہو گیا. بیچ میں تھوڑا 1-2-3 مہینے راحت ملی تھی. یہ راحت میں تو کام ہونا چاہیے تھا, اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. یڈیورپا جب سے آئے کچھ حالات وغیرہ ایسے آ گئے. انشاءاللہ آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی سیشن تو چل رہا ہے, وہ ہونے کے بعد ابھی کووڈ ہے, اب مسئلہ دیکھتے ہیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ سب کو نظر انداز کرے, ایسا کوئی نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نظر انداز کرتے تو کچھ نہ کچھ بجٹ دیے ہیں نا, نصف بجٹ ہی صحیح بجٹ تو ملا ہے. اگر اب وہ ہر طرف بولتے بھی پھر رہے ہیں, یا الیکشن کیمپین میں بول رہے ہیں ہم دیکھو مسلمانوں کو اتنا بجٹ دیے اتنا بجٹ دیے, یہ ابھی بول رہے ہیں, ان کے فرزند بھی بولتے پھر رہے ہیں. تو مطلب ایک ہائلائٹ ہے, اتنے 1000 کروڑ بجٹ ہم دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ بات کر کے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے حافظ کرناٹکی صاحب. ان کا تعلق ادب سے بھی ہے, تعلیمی میدان سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اور سیاست میں بھی ان کا کافی عمل دخل ہے. حالانکہ وہ بی جے پی کے رکن نہیں ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ کافی گہرے تعلقات اس لیے بھی ان کے یدیورپا سے ہیں کیونکہ وہ اسی کانسٹیٹوئنسی تعلق رکھتے ہیں, شکاری پور سے, جہاں یدیورپا ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت جلد ان کے 100 کتابیں مکمل ہو جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں اردو اکیڈمی یا اقلیتوں کے تعلق سے ایک پازیٹیو خبر ہمیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے. کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی, شکاری پور.